بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک کنسائز کنٹینٹ کے بارے میں ہے کہ ایک ایزی ٹو اسیس ویب سائٹ ایک ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا ہے یا کنسائز کنٹینٹ ہوتا ہے۔ تو آئیے کنسائز کنٹینٹ کو گوگل پہ فائنڈ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا کنٹینٹ ہوتا ہے اور اس کی ایگزامپلس کو بھی چیک کرتے ہیں۔ تو گوگل سے اگر ہم یہ پوچھیں کہ what is concise content، تو گوگل کے مطابق concise writing means saying everything you need to in as few words as possible، یعنی کہ یہ ایک ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ ٹو دی پوائنٹ ورڈز یا بہت تھوڑے سے الفاظ سے بہت بڑی یا زیادہ ورڈز کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کر سکتا ہے۔ ہم جب نارملی بھی کسی جگہ پہ کوئی ڈسکشن کرتے ہیں، کوئی کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو ہمیں ٹو دی پوائنٹ ورڈز کا انتخاب کرنا چاہیے ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ویب سائٹ کے لیے، کسی سوشل اکاؤنٹ کے لیے یا یوٹیوب کی ڈسکرپشن کنٹینٹ کے لیے ایزی ٹو ریڈ کلیئر کنٹینٹ اور کنسائز کنٹینٹ کا انتخاب کرنا چاہیے ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ورڈز کا چناؤ نہیں کرنا چاہیے ہے اور اپنی کمیونیکیشن کو تھوڑے سے الفاظ سے اور کلیئر ورڈ سے ایکسپلین کرنا چاہیے ہے تاکہ سننے والے کو ایزیلی اور کوئکلی سمجھ آ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اٹ امپرووز کلیئرٹی اینڈ کمپریہینشن، یعنی کہ یہ جو کلیئرٹی ہوتی ہے اس کو امپروو کرتا ہے اور اس کے جو سمجھ آنے کی جو ایبلٹی ہے ایک ریڈر کے لیے اس کو بھی انہینس کرتا ہے، اس کو بھی امپروو کرتا ہے۔ It also makes readers want to revisit your website and share your content، یعنی کہ ایک ریڈر یا وزٹر ایک ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کے بعد جب کانٹینٹ کو ریڈ کرتا ہے اور وہ کانٹینٹ کلیئر کانٹینٹ اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کانٹینٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو ایزیلی اور انٹرسٹ لے کے ریڈ کرے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اور جب اس ریڈر یا وزٹر کو دوبارہ اس کنٹینٹ کی ضرورت ہوگی یا اس سروس یا پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ دوبارہ آپ کی ویب سائٹ پر آ کر آپ کے کنٹینٹ کو ریڈ کر سکے گا۔ It also makes readers want to revisit your website and share your content۔ اگر ہم یہاں پر کسی بلاگ یا نیوز ویب سائٹ کو ریفرنس کے طور پہ یوز کریں تو ایک نیوز یا بلاگ کو ریڈ کرنے والا ریڈر جب اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتا ہے تو وہ اس مقصد سے اس بلاگ یا نیوز ویب سائٹ پر آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو حاصل کر سکے، اور اب اگر وہ اس ویب سائٹ پہ موجود انفارمیشن کو ایزیلی ریڈ کر سکتا ہے اور ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو وہ ریڈر اس کنٹینٹ میں اور زیادہ انٹرسٹ لے کے وہ زیادہ دیر تک اس کنٹینٹ کو ریڈ کرے گا، ایون کہ جب دوبارہ اسے انفارمیشن چاہیے ہوگی تو وہ اسی ویب سائٹ کا انتخاب کرے گا۔ تو ایک ریڈر یا وزٹر کو ویب سائٹ پر زیادہ دیر تک انگیج کرنے کے لیے اور اس کو دوبارہ سے اس ویب سائٹ پر بلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ کنسائز کنٹینٹ ہو، وہ کلیئر ہو تاکہ وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے اور ایزیلی ریڈ کر سکے۔ آئیے ہم سلائڈ پر واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کویسچن کیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے what is a concise example۔ تو ہم یہاں پر ایگزامپل کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واٹ از اے کنسائز ایگزامپل، یہاں پہ اگر ہم ڈاؤن ایرو کو کلک کر کے آنسر کو اوپن کریں تو اس کے مطابق دی ڈیفینیشن آف اے کنسائز از ایکسپریسنگ بریفلی اینڈ کلیئرلی، یعنی کہ اس ایگزامپل کے مطابق ایک کنسائز ایکسپریسنگ یا کنسائز میسج ایک ایسا میسج ہوتا ہے جو کہ جلدی سے اور کلیئرٹی سے سمجھ میں آ جائے۔ این ایگزامپل آف کنسائز از آئی لائک ایپلس، یعنی کہ اگر کسی کو سیب یا کوئی بھی پھل اچھا لگتا ہے تو وہ کلیئرلی اور کوئکلی ایک میسج دے سکتا ہے جسٹ فیو ورڈز میں، جو کہ کسی بھی سننے والے کو ایزیلی اور جلدی سمجھ آ جائیں گے۔
ان شارٹ کنسائز کنٹینٹ ایک ایسا کنٹینٹ ہوتا ہے جو کہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے اور جو بہت ایزیلی کسی کو پڑھنے سے یا سننے سے سمجھ آ سکتا ہے اور جلدی سمجھ آ سکتا ہے۔ تو سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کویسچن کو دیکھتے ہیں، ہاؤ ٹو رائٹ کنسائز کنٹینٹ۔ اب یہ جو کنسائز کنٹینٹ ہے یہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے، تو اس کو ہم گوگل پہ فائنڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنے میسج کو پیسٹ کر کے انٹر پریس کرتے ہیں۔ جو فرسٹ رزلٹ آیا ہے اس کے مطابق یہ 8 پوائنٹس ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ہم کنسائز کنٹینٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب پوائنٹس جو ہیں یہ www.constant-content.com اس ویب سائٹ نے یہاں پہ مینشن کیے ہوئے ہیں، تو اس ویب سائٹ کو کریڈٹ دیتے ہیں اور اس کو اوپن کر کے ان پوائنٹس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ جی تو constant-content.com ویب سائٹ کی اس بلاگ پوسٹ کے مطابق ہاؤ ٹو کیپ یور رائٹنگ کنسائز، ہم کنسائز رائٹنگ کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے مطابق جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے چوز ورڈز کیئرفلی، یعنی کہ ہم نے جن الفاظ کا انتخاب کرنا ہے ان کو ہم نے کیئرفلی سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس کو ریڈ کرتے ہیں، کیپ یور لینگویج سمپل اینڈ یور ورڈز اسمال، آپ اپنی یوز ہونے والی جو لینگویج ہے اسے سادہ رکھیں، یعنی کہ بہت کمپلیکیٹڈ ورڈز کا انتخاب نہ کریں، اور جو ورڈز چوز کریں وہ چھوٹے ورڈز یوز کریں، بہت بڑے بڑے ورڈز یوز نہ کریں۔ اٹس مور ڈائریکٹ، ایزیئر ٹو ریڈ اینڈ یو کینٹ آلویز کاؤنٹ آن یور آڈینس نوئنگ ٹیکنیکل ٹرمز، یعنی کہ جو بات ہے، جو آپ کا میسج ہے اس کو ڈائریکٹلی اور آسانی سے ایکسپلین کریں اور اس میں بہت زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز کو ڈیفائن نہ کریں، کیونکہ آپ کی جو آڈینس ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں اور جو کمپلیکسٹی ہے اس کے بارے میں نالج نہ ہو۔ تو جتنا زیادہ ورڈز سمپل ہوں گے، ایزیئر ہوں گے، اتنا زیادہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جلدی اور آسانی سے ہو پائے گی۔ ٹیک دس سینٹینس، اس سینٹینس کو ایز اے ایگزامپل یوز کریں۔ It is not difficult to ascertain how much RAM your computer is utilizing. This is perfect if you want your reader to run for the hills. Here is a better alternative. It's easy to find out how much memory your computer is using. یعنی کہ اس سینٹینس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک کمپیوٹر کتنی ریم کو یوز کرتا ہے یہ بتانا مشکل نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر جو سینٹینس ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اٹس ایزی ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ مچ میموری یور کمپیوٹر از یوزنگ، اور اس سینٹینس کے مطابق ایک کمپیوٹر کتنی میموری کو استعمال کرتا ہے یہ فائنڈ کرنا آسان ہے۔ اور ہم یہاں پہ پہلے سینٹینس کو اور دوسرے سینٹینس کو دوبارہ سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس سینٹینس کی ڈیفیکلٹی اور اس سینٹینس کی آسانی کا دوبارہ سے پتہ چل سکے۔ تو اس سینٹینس کے مطابق ایک کمپیوٹر کتنی ریم کو استعمال کرتا ہے یہ فائنڈ کرنا مشکل نہیں ہے، اور اس سینٹینس کے مطابق ایک کمپیوٹر کتنی میموری کو استعمال کرتا ہے یہ تلاش کرنا آسان ہے۔ اب اردو کی اپنی گرامر ہے اور انگلش کی اپنی گرامر ہے۔ اگر ہم انگلش کو انگلش میں رہتے ہوئے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ والا سینٹینس اس سینٹینس کی نسبت بہت آسان ہے اور آسانی سے سمجھ آنے والا اور ایزی ٹو ریڈ ہے، جبکہ یہ والا سینٹینس کمپلیکس سینٹینس ہے اور نیگیٹو سینٹینس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ورڈز کو کیئرفلی چوز کرنا ہوگا تاکہ ایک کلیئر میسج کا انتخاب کیا جا سکے جو کہ جلدی سمجھ میں آئے اور ایزی ٹو ریڈ ہو۔ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کے مطابق یوز فیور ورڈز، یعنی کہ تھوڑے لفظوں کو استعمال کرو۔ ولیم اسٹرانگ فیمس فار ہز ایڈوائز آن افیکٹو رائٹنگ، ولیم اسٹرانگ بندہ جو کہ افیکٹو رائٹنگ پہ ایڈوائز کرنے کے بارے میں فیمس ہے، سیڈ omit needless words، کہتا ہے کہ جو نیڈلیس ورڈز ہیں ان کو باہر نکال دو، یعنی کہ ان کو آؤٹ کر دو۔ وائی رائٹ not very good when you can write atrocious، یعنی کہ آپ not very good کو کیوں یوز کرتے ہیں جب کہ آپ سنگل ورڈ atrocious یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سیکنڈ ایگزامپل کے مطابق why say actually quite interesting when you can say fascinating، یعنی کہ آپ ان 3 الفاظ کا استعمال کیوں کرتے ہیں کسی چیز کی
انٹرسٹ کو شو کرنے کے لیے، جبکہ آپ جسٹ ایک ورڈ کے ساتھ اس چیز کی انٹرسٹ لیول کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ فیسینیٹنگ کا مطلب ایکسٹریملی انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ تو آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک کنسائز کنٹینٹ کو کریٹ کرنے میں۔ آپ ایک کلیئر اور کنسائز ورڈ کا استعمال کر کے بہت زیادہ الفاظ کے انتخاب سے بچ سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ ریڈر کو جلدی اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں اور وہ جلدی اسے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے، اس آرٹیکل کا جو لنک ہے وہ ہم ڈسکرپشن میں پلیس کر دیں گے، اور آپ اس کی جو باقی انفارمیشن ہے اس کو بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے اپنے کانسیپٹس کو مور کانکریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے اوائڈ ریڈنڈنسی، یعنی کہ جو ورڈز میں جو ریپیٹ ہونے کا کانسیپٹ ہے اس کو اوائڈ کیا جائے۔ Have you ever received a free gift? More importantly, have you ever received a gift that wasn't free? By definition, a gift is free, so free gift is a redundant phrase. Here are some more examples. کیا آپ کو کبھی مفت تحفہ ملا ہے؟ یہاں پہ یہ بات سوچنی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ کیا کسی کو ایسا تحفہ بھی ملا ہے جو فری میں نہیں ملا؟ تو گفٹ جو ہے وہ آلریڈی فری ہوتا ہے، تو فری گفٹ کو یوز کرنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ریڈنڈنٹ فریز بن رہا ہے۔ اور نیکسٹ ایگزامپل کے مطابق 9am in the morning، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ AM جو ہے یہ اینٹی میریڈیم کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ ایک لیٹن ورڈ ہے، اور جو PM ہے وہ پوسٹ میریڈیم کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ AM مارننگ کو اور PM نون کو یا آفٹر نون کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ 9am یعنی کہ صبح کے 9 in the morning، صبح کے 9 صبح میں، تو یہ یہاں پر اس سینٹینس میں جو صبح کا ایفیکٹ ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ ایک ریڈنڈنٹ سینٹینس یا فریز ہے، اور ہمیں اس میں کسی بھی ایفیکٹ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل کے مطابق an unknown stranger، تو ان نون اور اسٹرینجر دونوں سملر ورڈز ہیں، تو یہ بھی ایک ریڈنڈنٹ ایفیکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل کے مطابق ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ ان ٹائم، تو ہوپ فلی آپ کو ریڈنڈنسی کا جو امپیکٹ ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اسے بھی ہمیں ریڈیوس کرنا چاہیے ہے کسی بھی کانٹینٹ کو کنسائز کنٹینٹ یا کلیئر کنٹینٹ بنانے کے لیے۔ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کے مطابق یوز دی ایکٹیو وائس، یعنی کہ ایکٹیو وائس سینٹینسز کو یوز کرنا چاہیے ہے، پیسیو وائس کو یوز نہیں کرنا چاہیے ہے۔ مینی رائٹرز فال انٹو دا ٹریپ آف یوزنگ دا پیسیو وائس، بہت سے رائٹرز جو ہیں وہ پیسیو وائس کو یوز کرنے کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل دا پیپر واز ریٹن بائی دا اسٹوڈنٹ، فار کلیئرٹی اٹ شوڈ بی چینجڈ ٹو دا اسٹوڈنٹ روٹ دا پیپر، یعنی کہ اس سینٹینس کے مطابق ایک اسٹوڈنٹ پیپر پر لکھ رہا تھا، اس کو اگر ہم کلیئر کرنے کے لیے اس طرح سے لکھیں کہ دی اسٹوڈنٹ روٹ دا پیپر، کہ ایک اسٹوڈنٹ نے پیپر پہ لکھا تھا، تو ہمیں انگلش میں سمجھنے کے لیے اسے انگلش میں ہی بولنا ہوگا، کیونکہ اردو میں جو سینٹینسز ہیں وہ اردو کی گرامر سے میچ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس کو انگلش میں پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ہے کہ یہ والا جو سینٹینس ہے یہ ایک پیسیو وائس ہے اور یہ ایکٹیو وائس ہے، تو جو ورڈز ہیں وہ کلیئر ایکٹیو وائس کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جو کہ ایک سمپل سینٹینس ہے، اور یہ والا سینٹینس ہی کلیئر ہے اور کنسائز ہے بنسبت اس سینٹینس کے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے اوائڈ qualifiers. Qualifiers are adverbs that show degrees of moderation, like real, somewhat, generally, basically and very. یعنی کہ جو qualifiers ہوتے ہیں یہ adverbs ہوتے ہیں، اور یہ qualifiers کی جو example ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے words ہو سکتے ہیں: really, somewhat, generally, basically and very. They often fail to add meaning, so avoid them. اکثر یہ sentences کا جو مقصد ہوتا ہے، جو میسج ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے ہے، جہاں پر بہت زیادہ ان کی ضرورت ہو جسٹ وہاں پر ہی یوز کرنا چاہیے ہے۔
Change we are really happy with our new product to we are delighted with our new product. Using fewer words is more emphatic. यहाँ पर दो sentences हैं, एक ये वाला sentence है और दूसरा ये वाला. जो पहला sentence है उसमें really happy यूज़ हो रहा है जो कि एक qualifier adverb है. अब इसकी बजाय अगर हम delighted को यूज़ करें तो ये sentence एक क्लियर और कंसाइज सेंटेंस कहलाता है. तो वो सेंटेंस जिनमें क्वालिफायर्स को कम से कम या ना होने के बराबर यूज़ किया जाए वो क्लियर और कंसाइज फ्रेजेस या सेंटेंसेस समझे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट के मुताबिक रिप्लेस नेगेटिव्स विद अफर्मेटिव्स. रिमूविंग नेगेटिव्स विल आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वर्डीनेस. यानी कि अगर नेगेटिव वर्ड्स को रिमूव कर दें तो उसकी वजह से भी जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूजेज है वो कम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स हु डू नॉट सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर विल नॉट रिसीव अ गिफ्ट. इस सेंटेंस जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो कस्टमर्स जो हमारे न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब नहीं करते उनको गिफ्ट नहीं मिलेगा. अगर हम इसको दूसरे सेंटेंस में चेंज करें जो कि कुछ इस तरह से है, कैन बी चेंज टू कस्टमर्स हु सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर विल रिसीव अ गिफ्ट. यानी कि जो कस्टमर हमारा न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करेंगे उनको गिफ्ट मिलेगा. यानी कि जो पहले वाला सेंटेंस है वो एक नेगेटिव सेंटेंस है और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन चुका है जिसको हमने एक अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया है और उसे इजी टू रीड और क्लियर में कन्वर्ट कर दिया है जिसकी वजह से वो ज़्यादा कंसाइज हो गया है. तो नेक्स्ट पॉइंट के मुताबिक एडिट एग्रेसिवली. राइटिंग इज़ अ ड्वेलिंग प्रोसेस. यानी कि राइटिंग एक डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. सो डोंट एडिट एज यू गो. सो आप लिखते हुए इसको एडिट करने की तरफ ना जाए. टेक सम टाइम अवे फ्रॉम योर पीस एंड देन रिटर्न टू एलिमिनेट द फ्लफ. जैसे कि ये एक सेंटेंस है जो कि एक बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बन रहा है. आर सम सेंटेंसेस टू लॉन्ग. क्या कुछ सेंटेंसेस बहुत लंबे हैं? कैन यू रिप्लेस 3 वर्ड्स विद 1. क्या आप 3 वर्ड्स को एक के साथ रिप्लेस कर सकते हैं और जो सेंटेंस है उसको शॉर्ट बना सकते हैं. आर यू रिपीटिंग योर सेल्फ. और आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि क्या आप उस सेंटेंस में ख़ुद को रिपीट कर रहे हैं. मेक एवरी वर्ड काउंट. आप हर वर्ड को काउंट करें. आप जो सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कोशिश करें कि आपके जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट हों. यानी कि कोई ऐसा वर्ड यूज़ करें जो कि 3 या 4 या ज़्यादा वर्ड्स को रिप्लेस कर सके. और आप वर्ड्स को यूज़ करते हुए ख़ुद को रिपीट ना करें बार बार. तो इस तरह से जो एग्रेसिवनेस है किसी भी सेंटेंस में उसको रिड्यूस किया जा सकता है और उस मैसेज को क्लियर और कंसाइज बनाया जा सकता है. जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके मुताबिक मेंटेन फोकस. यानी कि किसी भी डिजिटल एसेट के लिए कंटेंट को लिखने के दौरान जो फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Here are a few techniques to help you finish each writing project. यहाँ पर कुछ टेक्निक्स ब्रीफ की जा रही हैं जो कि आपकी हर प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए यूज़फुल साबित हो सकती हैं. जो फर्स्ट टेक्निक है उसके मुताबिक टेक रेगुलर ब्रेक्स. आप कंटेंट को लिखने के दौरान रेगुलर ब्रेक्स को इस्तेमाल करें. इसका क्या मकसद है? टू इंक्रीज हिज प्रोडक्टिविटी फेमस कॉपीराइटर यूजीन स्क्वार्ट्स wrote in 33.33 minute intervals with short breaks in between. यानी कि एक फेमस राइटर हैं यूजीन स्वार्ट्स. ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए 33.33 मिनट्स के ब्रेक्स लेते थे कंटेंट को लिखने के लिए. तो ये जो शॉर्ट ब्रेक्स थी ये उनके कंटेंट को और उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हेल्पफुल साबित होती थी. इसलिए वो 33.33 मिनट की ब्रेक्स लेते थे और उसके बाद अपने कंटेंट को लिखते थे. यू डोंट हैव टू बी सो प्रिसाइज बट ट्राई राइटिंग इन शॉर्टर बर्स्ट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए शॉर्टर ब्रेक्स को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट के मुताबिक रिमूव डिस्ट्रैक्शंस.
اگنور یور ای میلز، سائلنس یور فون اینڈ اوائڈ سوشل میڈیا. یعنی کہ جو ڈسٹریکشنس ہیں جب آپ کنٹینٹ لکھ رہے ہیں تو اس کے دوران آپ کو ڈسٹریکشن سے دور رہنا چاہیے ہے، یعنی کہ اپنے فون سے، ای میل سے اور سوشل میڈیا کے یوزج سے. یعنی کہ آج کل کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو فون پہ ہم فیس بک کو، انسٹاگرام کو، یوٹیوب کو یا کسی بھی سوشل میڈیا کو یوز کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک کنسائز کنٹینٹ کو لکھنے کے دوران ہمیں فل فوکس سے اور فل توجہ سے لکھنا چاہیے ہے تاکہ ہم صحیح الفاظ کا استعمال کر سکیں، بہت زیادہ ورڈز کو یوز نہ کریں، ورڈز کو ریپیٹ نہ کریں، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ جو کنٹینٹ ہے وہ کنسائز اور کلیئر ہو تاکہ آڈینس کو ایزیلی سمجھ آ سکے. نیکسٹ پوائنٹ کے مطابق یوز ورڈ کاؤنٹ ٹو سیٹ گولز. اپنے گولز کو سیٹ کرنے کے لیے ورڈ کاؤنٹ کو ٹارگٹ بنائیں. یعنی کہ آپ اگر 500 ورڈز کا آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے سے ڈیفائن کریں کہ آپ نے 500 ورڈز تک پہنچنا ہے. اس میں آپ نے اپنے ایسے کو سٹارٹ کرنا ہے، بریف کرنا ہے، اور ایگزامپل سے ریفرنس دیتے ہوئے لاسٹ میں سمرائز کرنا ہے. ایوری 100 ورڈز ٹیک اے بریک. تو ہر 100 ورڈ کے بعد آپ بریک لیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ ٹو دی پوائنٹ ہے اور وہ اگلے جو 100 ورڈز ہیں ان پر کیا امپیکٹ ڈالنے والا ہے. تو اس طرح سے جب آپ اپنے ورڈز کو ڈیفائن کریں گے تو آپ اپنے گول کو اچیو کر سکیں گے. چیک فیکٹس لیٹر. If there's something you don't know, don't stop or research. If there's something you don't know, don't stop for research. Add a note and return to it later. اگر آپ کسی ٹاپک پہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں یا کنٹینٹ کو ریڈی کر رہے ہیں اور آپ کو کسی پوائنٹ کے بارے میں نالج نہیں ہے تو اس کے بارے میں ریسرچ کرنے پہ ٹائم کو کنزیوم نہ کریں. کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پہ ایک نوٹ کو چھوڑیں اور ایک بریک لیں، اور بریک سے آنے کے بعد آپ ریسرچ کر سکتے ہیں یا اس ٹاپک پہ پھر سے لکھ سکتے ہیں نالج کو حاصل کرنے کے بعد. جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے لیس از مور. کنسائز رائٹنگ ہیلپس یو اینڈ یور ریڈرز ٹو مور ود لیس. ایک کنسائز کنٹینٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے ریڈر کو تھوڑے کنٹینٹ یا تھوڑے مٹیریل کے ساتھ زیادہ ہیلپ کرتا ہے. یو کین کمیونیکیٹ یور آئیڈیاز مور افیکٹولی اینڈ کیپ یور ریڈرز اٹینشن لانگر. جب آپ کنسائز کنٹینٹ کی مدد سے اپنی آئیڈیاز کو اپنے ریڈر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ زیادہ مؤثر انداز میں اپنے ریڈر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا ریڈر زیادہ مؤثر انداز میں آپ کے میسیج کو سمجھ سکتا ہے اور یہ زیادہ دیر تک لانگ لیسٹنگ ریلیشن کی شکل میں اختیار کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ کا ریڈر آپ پہ لمبے عرصے تک ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ کے آئیڈیاز کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، اور وہ آئیڈیاز اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. And once you do that, your content will be able to help you reach your broader marketing goals. اور اس concise content کی وجہ سے آپ کا ریڈر جتنا لانگ رن میں آپ کی آئیڈیاز کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے اتنا زیادہ آپ اپنے مارکیٹنگ گولز کو اچیو کر پاتے ہیں. کیونکہ جیسا میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب ایک ریڈر کو آپ کے کنٹینٹ میں انٹرسٹ ملتا ہے تو وہ اس کو زیادہ دیر تک ریڈ کرتا ہے اور وہ بار بار اس نیوز چینل یا بلاگ پر آ کر اس کے کنٹینٹ کو اور اس کی نیو آنے والی انفارمیشن کو حاصل کرنا چاہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے سوشل چینلز میں بھی اس کنٹینٹ کو شیئر کرتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے اور آپ اپنے مارکیٹنگ گولز کو زیادہ بہتر انداز میں اور زیادہ سپیڈ سے حاصل کر سکتے ہیں. سو ہوپ فلی آپ کو کنسائز کنٹینٹ کی امپورٹنس کا پتہ چل گیا ہوگا، اور جو پوائنٹس آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آپ ان پوائنٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنے کنٹینٹ کو کنسائز کنٹینٹ میں کنورٹ کریں گے اور کنسائز کنٹینٹ کو حاصل کر کے اپنی ویب سائٹ میں انسرٹ کریں گے تاکہ آپ اپنے لکھے ہوئے کنٹینٹ کی مدد سے زیادہ آڈینس کی اٹینشن کو حاصل کر سکیں اور اپنے ریڈر کے ساتھ بہتر ریلیشن بنا سکیں. تو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں نیچے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی آرٹیکل کو کنسائز آرٹیکل بنانے میں کوئی مشکل آتی ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس نالج سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.